بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے والدین کی اہمیت، عظمت، مقام اور مرتبہ۔ خداوند قدوس اپنے لارحت کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خداوند قدوس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے پروردگار کی عبادت کریں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، بھلائی کریں۔ تو یہاں پر پورے قرآن میں یہ واحد حکم ہے جہاں پر خداوند قدوس نے اپنی توحید کے بعد والدین کی عظمت کو بتلایا ہے، والدین کے احترام کو بتلایا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ والدین کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ اور مقامات بھی خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ دیکھیں یہ دین، یہ اسلام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ اب اس شخص کا کیا حشر اور اس کا کتنا بڑا عذاب ہوگا جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، برا رویہ، برا سلوک کرتا ہے، اور حتیٰ کہ کچھ لوگ اپنے والدین کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، تو اس کا کتنا بڑا عذاب ہوگا اس شخص کے اوپر۔ خدا فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہو۔ خدا فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا میں کہا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے والدین کے اوپر ایسی رحمت بھیج جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ رحمت کی دعا کیا کرو۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ماں کے لیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جتنی ان کی خدمت کرو گے، جتنا ان کے ساتھ اچھائی کرو گے، بھلائی کرو گے، جنت تمہیں اتنا ہی زیادہ پکارے گی اور تم جنت کے اتنے زیادہ مستحق ہوگے۔ اور باپ کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ بر الوالدین اکبر فریضۃ، والدین کے ساتھ نیکی سب سے بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ تو کسی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، ماں کی کتنی بڑی حیثیت ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر تم ساری زندگی بھی اگر اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو اور تم کرتے کرتے تم مر جاؤ، اس دنیا سے چلے جاؤ، تو تم اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے جو رات تمہاری ماں نے جاگ کر تمہاری خدمت کی تھی اور تمہیں سنبھالا تھا۔ تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، والدین کی عظمت ہے، حیثیت ہے۔ دیکھیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو ان کی فرع ہو، تمہاری بنیاد، تمہاری اصل تمہارے ماں باپ ہیں۔ لولا، اگر تمہارا باپ نہ ہوتا، لم تکن، تو تم بھی نہ ہوتے۔ اگر آج تم کتنے بڑے عالم دین بن گئے ہو، خطیب بن گئے ہو، آیت اللہ بن گئے ہو، فلاسفر بن گئے ہو، انجینئر بن گئے ہو، ڈاکٹر بن گئے ہو، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر بن چکے ہو اس پورے ملک کے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تمہارا باپ نہ ہوتا، لولا لم تکن، تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ وہ اصل ہے، تم اس کی فرع ہو، یہ یاد رکھو۔ جب بھی اپنے اندر کوئی چیز محسوس کرو، دیکھو کہ مجھ میں یہ ٹیلنٹ ہے، مجھ میں یہ چیز ہے، آج میں اتنا اچھا بول سکتا ہوں، آج میں یہ کر سکتا ہوں، آج میں وہ کر سکتا ہوں، آج میرے پاس یہ ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، تو اس وقت یہ سوچو کہ اگر تمہارا باپ نہ ہوتا، تمہاری ماں نہ ہوتی تو تم بھی نہ ہوتے۔ وہ اصل ہیں، تم اس کی فرع ہو۔ والدین کا احترام کرو۔ اگر چاہتے ہو
کہ تمہاری زندگی سنور جائے اور تمہاری دعائیں قبول ہو تو اپنے والدین کا احترام کرو، ان سے دعائیں لو۔ لوگ درباروں میں جاتے ہیں، وڈیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ دعائیں کرواتے ہیں، لیکن اس سے اچھا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو اور ان سے دعائیں لو۔ اگر وہ دعائیں کریں گے تو وہ دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں، عرش الہی تک پہنچتی ہیں اور وہ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں مختصر کرتا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتلاؤں گا کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے والدین کو ناراض کیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، تو وہ کسی مقام پر نہیں پہنچے، ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک شخص تھا جس کی 40 سال تک دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو وہی بھیجی کہ میرا ایک فلاں شخص ہے، بڑا پرہیزگار ہے، متقی ہے، فلاں پہاڑی میں وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن میں اس کی دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تھا اور وہ ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جا کے ان تک یہ پیغام پہنچا، جناب موسیٰ گئے تو دیکھا کہ اس کی زبان پر ذکر خدا ہے لیکن آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پر غمگینی کی لکیریں ہیں۔ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جناب موسیٰ کو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں اور 40 سال سے عبادت کر رہا ہوں لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ میں وحی کے ذریعے سے ہی تمہارے پاس پہنچا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ اس شخص کے پاس اور اس سے مسئلہ پوچھو اور اس کو یہ بتاؤ کہ تمہاری دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے والدین کو ناراض کیا تھا۔ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس نے کہا کہ ہاں یا نبی خدا یا کلیم اللہ، میں نے اپنے والدین کو تنگ کیا تھا اور ان کو ناراض کیا تھا، اور اسی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو خداوند قدوس رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اپنے دل خضوع کے ساتھ سچے دل کے ساتھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور تم توبہ کرو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور سجدے میں گر گیا اور خدا سے توبہ کی، معافی مانگی اور اپنے والدین کے حق میں دعائیں کی، اس کی مغفرت کی دعائیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو وہی بھیجی کہ اب اس سے کہو کہ تمہاری 40 سال کی جتنی بھی تم نے دعائیں کی تھی وہ سب کی سب تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ تم نے اپنے والدین کے حق میں دعا کی ہے۔ تو جو بھی اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرتا ہے میں اس کے حق کے ذریعے سے اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو والدین وہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ انسان چاہے تو بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے والدین، دیکھیں ماں باپ ہر وقت، دیکھیں ماں جو ہوتی ہے انتظار میں ہوتی ہے، چاہے جب بیٹا چھوٹا ہو تو بھی راتیں جاگتی ہے ساری رات، اور اگر بڑا ہو جائے تب بھی اگر وہ دیر سے لوٹتا ہے تب بھی ماں کے آنکھوں میں ایک یہ انتظار ہوتا ہے کہ وہ میرا بیٹا آئے، کب آئے گا اور آ کر کھانا کھائے گا، جب کھانا کھا کر سو جائے تو اس کے بعد میں سو جاؤں گی۔ والدین کا، ماں کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، ان کا احترام کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بات کریں تو آپ بات نہ کریں ان سے پہلے، ان کو ٹوکو نہ ان کی بات پر، ان سے بدسلوکی نہ کرو، اور ان کے ساتھ جب چلو تو ان سے آگے آگے نہ چلو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کا احترام کرو اور ان کی رضا میں راضی رہو۔ جو وہ کچھ کہیں ان کی رضا کو اپنی رضا سمجھو، اور ان کی رضا جب وہ راضی ہوں گے تو خداوند قدوس راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو تمہیں وہ مقام بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی۔